ہزاروں میل دوڑنا تھا، لیکن عشق بندے کو پر لگا دیتا ہے، عشق بندے کو پر لگا کے اڑا دیتا ہے، عشق چڑیوں کو شہباز بنا دیتا ہے، عشق ممولوں کو شاہین کے پر لگا دیتا ہے۔ وہی حال کہ کہاں نازک بدن بیٹا تھا، کہاں پھول کی پنکھڑی جیسا جسم تھا، لیکن آج آگ کی طرح برس رہی ہے دھوپ، لیکن نہ دھوپ سے گھبراتا ہے، نہ پیچھے قدم ہٹاتا ہے، آگے ہی دوڑتا جاتا ہے، بلکہ پاؤں پھٹتے ہیں اور جب پھپھولے کٹتے ہیں خون نکلتا ہے، نکلتے خون کو، بہتے خون کو زمین کا رزق بناتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ وہی صدا جو کسی عاشق نے دی تھی کہ دل درد تو ماں دی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دن ویسن گزر، اصلوں نہ در ظلم و قہر ایمیں ہوں دن۔ سبحان اللہ۔ اپنے دل کو سمجھا رہا ہے، اپنے آپ کو خود تبلیغ فرما رہا ہے کہ اس راستے میں آنے والے گھبرایا نہیں کرتے، جب آگے قدم اٹھا لیں پھر پیچھے جایا نہیں کرتے۔ عشق خود سبق پڑھاتا ہے، دل درد تو ماں دی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دن ویسن گزر، اصلوں نہ در ظلم و قہر ایمیں ہوں دن۔ چوک پئی سسی ایک تل کنو، پنل ونجا یس گھل کنو، رہ گئی مٹھی منزل کنو، رہ گئی مٹھی منزل کنو، اوکھے پہر ایمیں ہوں دن۔ اب اپنے آپ کو سمجھایا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اسی منزل پہ فرمایا کہ راہ عشق دے چلن والے سچے مرد سپاہی، راہ عشق دے چلن والے سچے مرد سپاہی، ویکھن نہ کوکاف سمندر تے جت ول ہوون راہی۔ راہ حق کے مسافر مجاہد ہوتے ہیں، راہ حق کے مسافر سپاہی ہوتے ہیں، نہ کوکاف کو جانتے ہیں نہ سمندروں کو مانتے ہیں، جدھر جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے مثال دی، کہتے ہیں زلیخا ایک عورت تھی، ایک عورت ہو کے جب یوسف کا پیار سینے میں سمایا ہے، اس نے جھونپڑیوں کو نہیں محلوں کو لٹایا، جواہر کو لٹایا، موتیوں کو لٹایا، اپنا جوانی کو لٹایا، کچھ نہ بچایا، پیار جو یوسف کا سینے میں سمایا۔ مثال دے کے کہتے ہیں جداں زلیخا عشق ستائی بیٹھی رستہ مل کے، تے سسی ہوئی شہید محمد راہ تھلاں دے چل کے۔ جب عشق آتا ہے تو ریتلے میدان، ریتلے میدان، روہی ریگستان، روہی کے صحرا اس کے لیے ریشم بن جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحرا ہے، یہ آگ برساتی ریت ہے، لیکن عشق جب آتا ہے، پیار جب آتا ہے تو پھر یہ صحرا رائی کی طرح سمٹتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی راتوں کو سفر، دن کو سفر زبان سے بیان کرنا آسان ہے، سوچو ذرا کہاں اصفہان، کہاں ملک شام، راتوں کو سفر، دن کو سفر، اسی لیے کہتے سفر وسیلہ ظفر۔ اب سفر ہی سفر، رات کو سفر، صبح سفر، شام سفر، زندگی کا انجام سفر، دوڑتے دوڑتے، بھاگتے بھاگتے، چلتے چلتے، پتہ نہیں کتنے مہینے دوڑتے دوڑتے، کبھی کہیں سے کچھ کھانا مانگا، کسی بستی میں رات کو ٹھہرے، اللہ اکبر، اب دیوانوں کی طرح کپڑے پھٹ گئے اور بالکل فقیر، بالکل فقیر، وہ امیر آدمی جو بہت بڑا امیر تھا آج در در کا فقیر تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں عشق نے کیتا حال فقیراں، ہو گئے کپڑے لیراں لیراں۔
عشق نے کیتا حال فقیراں، ہو گئے کپڑے لیراں لیراں، وہ پھول جیسا بدن جھلس گیا، وہ خوبصورت پوشاکیں پہننے والا، روز جوڑے بدلنے والا، آج کپڑے پھٹ چکے تھے، مٹی میں اٹ چکے تھے، لیکن سلمان راہ حق پہ ڈٹ چکے تھے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں آئے گا اللہ اسے رستے آپ دکھائے گا، ایک وقت آئے گا جو چلتا رہے گا منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج شام میں جو پہنچے حضرت سلمان فارسی، وہاں آ کے پوچھتے پھرتے ہیں کوئی مذہب کا بڑا عالم بتاؤ جس سے علم سیکھوں، معرفت سیکھوں، میں اس سے علم، میں جان پہچان پیدا کروں رب سے۔ اب نکل آیا ہوں گھر سے سبب سے، میں ملنا چاہتا ہوں اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے سمجھایا بتایا اور بہت بڑے عالم کا رستہ دکھایا سلمان فارسی۔ اب اس عالم کے جب دربار دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، عالم نے پوچھا تو کون ہے، یہ تیرا کیا حال ہے؟ سلمان فارسی نے کہا حال مت پوچھئے، میری داستان بڑی خون چکاں ہے، میری داستان لہو لہو ہے، میری داستان خون خون ہے۔ بس مختصر بتایا، میں اصفہان کے شہر سے دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا آیا، شدت سفر نے میرا یہ حال بنایا، میں پھولوں کی طرح پلا ہوا تھا، لیکن اس محبت نے، اس عشق نے، اس پیار نے یہ حال بنایا۔ سچ کہا حضرت خواجہ غلام فرید نے، کہتے ہیں پیا عشق اساڈی آن سنگت، گئی شد مد زیر زبردی بھت، کل وسری علم علوم اساں، پرز بھول گئی رسم رسوم اساں، ہے باقی درد دی دھوم اساں، بھئی برہوں دی یاد ریہو سے گت، پیا عشق اساڈی آن سنگت، گئی شد مد زیر زبردی بھت۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں عشق کسائی تے چھری وگائی تے کوہندہ دے دے لتاں، چاہیں پاسے حکم اسے دا کس پاسے نسوتاں۔ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں۔ اب پہاڑ جیسا کلیجہ ہو تو کوئی اس راہ پہ آ، جس فقیر سے سنو گے اس نے، لیکن سلمان فارسی نے ثابت کر دکھایا کہ میں عشق کے گھوڑے پہ چڑھ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود سوچیں، جو آدمی اتنے لمبے سفر، اتنے لمبے پینڈے، لیکن سچ کہا نا کہ عشق کے گھوڑے پہ جب بندہ سوار ہوتا ہے وہ اروار نہیں رہتا، وہ سمندروں کے پار ہوتا ہے، اس سے راضی رب غفار ہوتا ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ کو بھی پیار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ عشق خود راہنما بن جاتا ہے، عشق خود ہادی بن جاتا ہے، عشق خود پیر بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی کہا عشق ہے راہبر مرشد ہادی۔ اب سرکار تو ابھی ملے نہیں سلمان کو، ابھی تو عشق ہی رہنما ہے، ابھی تو عشق ہی اس کا ہادی ہے۔ اقبال کہتے ہیں من بندہ آزادم عشق است امام من، عقل است غلام من۔ اقبال کہتے ہیں عشق میرا امام ہے، عقل میری غلام ہے۔ اب جو عشق کو امام بناتے ہیں وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اور خالی خولی علم والے، رکھے
علم والے یہ رستے میں رہ جاتے ہیں، صرف شور مچاتے ہیں، صرف حق پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اکثر بیچ منجدار کے ڈوب جاتے ہیں، اور عشق والے ہوتے ہیں جو کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سلمان فارسی پہنچ گئے ایک بڑے علامہ کے پاس، ایک بہت بڑے سکالر کے پاس، ایک بہت بڑے دانشور کے پاس، جہاں ڈیرا لگایا، اب نوکر اپنے آپ کو بنایا، جو ناز و نیم کے پلے ہوئے، جو حشم و خدم کی فوج میں رہنے والے، آج خود ایک نوکر بن کے، چاکر بن کے، خدمتگار بن کے، پانی کی ضرورت پڑتی پانی لاتے، مشق کی ضرورت پڑتی مشق کاندھے پہ اٹھاتے، آگ جلانے کی ضرورت پڑتی آگ جلاتے، رات دن خدمت فرماتے۔ خود حضرت سلمان فارسی نے اپنا قصہ خود حضور کو سنایا تھا، صحابہ کو بتایا، کہا میں نے اس عالم کی بڑی خدمت کی، لیکن وہ عالم تو بہت بڑا تھا، لیکن عمل کی دنیا میں چوراہے پہ کھڑا تھا، اس پہ نشہ صرف دولت کو جمع کرنے کا چڑھا تھا، عالم بڑا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کی خدمت میں کرتا رہا، لوگ اس پہ اعتبار کرتے، اعتماد کرتے، دین سے پیار کرتے، لوگ اس کے پاس آتے، اپنی دولت لاتے، اس کو کہتے آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیں، لیکن وہ ظالم اپنے گھڑے بھرتا رہا۔ اللہ اکبر، اور میں اس کا خادم تھا، میں نوکر تھا، میں سب کچھ تکتا تھا، اب وہ عالم تھا لیکن بے عمل تھا، وہ عمل کی دنیا میں بہت بری شکل تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں خدا خدا کر کے اس منزل پہ آیا، اب اس سے بڑا کوئی دائیں بائیں تھا نہیں، میں کدھر جاتا، میں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے میں اس کی نوکری کرتا رہا۔ وقت قضا کا آیا، ہر کسی پہ آتا ہے، ہر کسی نے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے، یہاں صرف اللہ کے نام رہ جانا ہے۔ کلو شیئن ہالکن الا وجہ، ہر شخص فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، یہاں رہے گا نام صرف اللہ کا، یہاں رہے گا نام صرف مولا کا۔ کلو شیئن ہالک، ہر چیز کے لیے واجب ہے کہ وہ ہلاک ہوگی، صرف ذات اللہ کی پاک ہوگی۔ وہ وقت آیا، وہ عالم گیا مر، وہ راہب گیا مر، وہ پادری پریست گیا مر، اب لوگ آئے اس کو دفنانے کے لیے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے ایک ایک اس کا جو کچھ اس نے کمایا میں نے سارا بتایا، لوگوں کو اعتبار نہ آیا، لوگوں نے مجھے کہا کہ تو پتہ نہیں جھوٹ کیوں بولوں، میرا تو استاد تھا، لیکن بے شک میرا استاد تھا، علم میں میرا استاد تھا، عمل میں بالکل برباد تھا، میں نوکر تھا لیکن دیکھ دیکھ کے ناشاد تھا، یہ میرا استاد تھا۔ ثبوت کے طور پر لوگوں کو جا کر میں نے، اس نے 7 مٹکے 7 گھڑے جو سونے سے بھر رکھے تھے، میں نے جب لوگوں کو دکھائے، لوگوں نے کان پکڑ لیے، کہا یہ کیا ظلم ہے، ہمیں کچھ سمجھاتا رہا، ہمیں اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے پہ اکساتا رہا، اور ساری دولت غریبوں مسکینوں کو دینے کی بجائے خود اپنے گھڑوں میں اس جگہ پہ دباتا رہا۔ اب لوگوں کو غصہ جو اس پہ آیا، لوگوں نے ایک ایک ہاتھ میں پتھر جو اٹھایا، اس لاش کے اوپر پتھروں کو برسایا، مردے کو سنگسار کیا، مردے کو پتھروں سے مار مار کے اس کے بدن کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر، اب دفنانے کی بجائے جا کے اس کو ایک مردار کی طرح پھینک کے آئے کہ ہم نے تجھے کیا سمجھا تھا، تو کیا نکلا۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو اپنے جیسے لوگوں پہ بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو نیک کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، خدا کرے کہ ہم لوگ اس کمزوری میں نہ آ جائیں کہ لوگوں کو تو رستے سیدھے بتائیں اور خود غلط رستوں پہ قدم اٹھائیں گے۔ اللہ نہ کرے، کیونکہ
اصول دستور یہی ہے کہ جو کچھ بولو گے، جو کچھ بتاؤ گے، اگر خود عمل نہیں کرو گے تو پھر اس منزل پہ پکڑے جاؤ گے۔ اسی لیے بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ پڑھ پڑھ مسئلے روز سنا میں، میرے جیسوں کے لیے پڑھ پڑھ مسئلے روز سنا میں، تے کھانا شک شبے دا کھاویں، پڑھ پڑھ مسئلے روز سنا میں، تے کھانا شک شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے ہور کماویں، دسیں ہور تے ہور کماویں، اندر کھوٹ باہر سچیار، وہ علموں بس کریں اوے یار، علموں بس کریں اوے یار، علم نہ آوے وچ شمار، علموں بس کریں اوے یار۔ مطلب جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ بلے شاہ علم کا دشمن ہے، بلے شاہ علم کا دشمن نہیں، اس نے تو کہا کہ علم تو نور ہے لیکن تیری بے عملی کا قصور ہے۔ جب تک علم کو عمل کا جامہ جب پہنایا جاتا ہے، بندہ جنید بغدادی بن جاتا ہے، بندہ حسن بصری بن جاتا ہے، بندہ سلمان فارسی کی منزل پہ چلا جاتا ہے، لیکن جب بندہ علم کو تن پہ لگاتا ہے من کالا ہو جاتا ہے۔ تو بلے شاہ پھر یہی کہتا ہے پڑھ پڑھ مسئلے روز سنا میں، کھانا شک شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے ہور کماویں، اندر کھوٹ باہر سچیار، علموں بس کریں اوے یار۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں فلاں آدمی جبل العلم ہے، فلاں آدمی علم کا پہاڑ ہے۔ علم باعث فخر اس وقت ہے جب علم پہ عمل کمایا جائے، اور کچھ تو اس علم کو سینے سے لگایا جائے، کچھ تو اس کو من میں بسایا جائے۔ اسی لیے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون۔ حضرت سلمان کہتے ہیں دل اس نے بڑا دکھایا، لیکن جب وہ مر گیا اب میرے لیے رستہ تھا خالی، میں بنتا کس کا سوالی۔ آخر میں بھاگا، میں دوڑا کہ اب کسی اور عالم کا دروازہ کھڑکاؤں، میں تو اپنی منزل کی طرف جاؤں۔ اب کہاں شام کہاں موصل، اب موصل کی راہ لی پتہ چلا وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ علم پڑھاتا ہے۔ میں موصل آیا، میں نے اس کو اللہ کا نیک بندہ پایا، وہ علم بھی پڑھاتا، خود بھی راہ حق پہ چلتا، اپنے ماننے والوں کو بھی چلاتا۔ میرا دل ٹھنڈا ہوا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، میں اس کا نوکر رہا، خدمت کرتا رہا، پانی بھرتا رہا، رات کو دن بنایا، میں نے وقت کو الحمدللہ صحیح صرف فرمایا، لیکن وقت قضا کا اس پہ بھی آیا۔ وہ شام والا بھی مر گیا، موصل والا بھی سفر کر گیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو دنیا میں آئے گا ایک وقت مقرر پہ دنیا سے جائے گا۔ کہتے ہیں موصل والا عالم وہ بھی گزر گیا، لیکن جاتے جاتے میں نے اس کے پاؤں پکڑے تھے، اس کو ہچکی لگی، میں نے کہا میرے استاد، میرے ہادی، میرے رہبر، تم تو جا رہے ہو پر مجھے تو چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نے کہا گھبرانا، ایک میرے جیسا میرا دوست بہت بڑا عالم ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ رہتا ہے نصیبین میں، اس شہر میں جائے گا، وہ تجھے پڑھائے گا، راہ حق سمجھائے گا۔ کہتے ہیں میں موصل سے پہنچا وہاں اس کو بھی میں نے اللہ کا بندہ پایا۔ یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، نام ایک ہوتا ہے، کام جدا جدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا، کبھی ایسا نہ کرنا کہ ایک نام کے اوپر انگلی اٹھانا، کیونکہ ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں اور ہر بندے کی فطرت جدا ہوتی ہے، ہر بندے کی عادت جدا ہوتی ہے۔ سب پہ ایک حکم لگا دینا یہ اندھے کی چھڑی والا کام ہے۔ وہ بھی عالم تھا لیکن پہلا عالم بڑا ظالم تھا، دوسرا عالم تھا، تیسرا عالم وہ بھی عالم تھا، اس کی خدمت میں میں آیا، میں نے بڑا فیض پایا، لیکن قضا کا وقت اس پہ بھی آیا۔
واہ خدایا، جتنے لوگ آتے ہیں سارے آ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کوئی سال بتائے گا آخر جائے گا، کوئی فقیر بن کے آئے گا آخر جائے گا، کوئی امیر بن کے آئے گا، کوئی عالم بن کے آئے گا آخر یہاں سے جائے گا۔ اسی لیے میاں صاحب، میاں محمد بخش کھڑی والے بزرگوں نے کہا، انہوں نے کہا مگر شکاری کرے تیاری تے بار چریں دیاں ہرنا، جو جمیا اس مرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا، تے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا، پر جس مرنے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا۔ اس لیے یاد رکھو یہ عبرت کی بات کہ تیسرا عالم بھی جا رہا ہے۔ سلمان فارسی کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، پکڑا اس کا بازو، میں نے کہا میرے رہبر میرے ہادی آپ جا رہے ہو، مجھے کس کے ذمے لگا رہے ہو؟ اس نے میرے ہاتھ تھام کے آنسو بہا کے کہا مابا نہ گھبرا، اب تو یہاں سے سیدھا اموریا جا، وہاں تو جائے گا میرے جیسا میرا دوست وہاں پائے گا، وہ تجھے صحیح علم پڑھائے گا، جو رہ گیا علم وہ تیری تکمیل فرمائے گا۔ کہتے ہیں پھر وہی دن، پھر وہی رات، پھر وہی رستے، پھر وہی راہیں، پھر وہی آہیں۔ خواجہ فرید کہتے ہیں کہ تھل مارودہ پینڈا سارا تھی سم ہک بلانگ، جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے در در پھراتا ہے، سچ کہا کسی نے کہ مجھے در در پھرایا یار نے، مجھے در در پھرایا یار نے، لامکان میں گھر بنایا یار نے، حد کن فکان سے گزر گیا، حد لامکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔